إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون اقرأ باسم ربك الذي خلق پڑھیے آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق پیدا کیا انسان کو خون کے ایک لوتھڑے سے اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم پڑھیے اپنے رب سے اکرم جو بہت ہی اکرم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھلایا علم الانسان ما لم يعلم اور انسان کو وہ سکھلایا جو وہ نہیں جانتا تھا حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بلندی تنہائی یکتائی اس ذات لم یزل ولا یزال کے لیے جو رحمان و رحیم ہے مالک یوم الدین ہے
لا تعداد انبین درود و سلام رحمت دو عالم سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ اقدس ناصر میری آواز سورہ علق ابتدائی آیات تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے پہلی وحی ہے جو رسول اللہ نے نازل صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سارا واقعہ مسلمان کا ہر بچہ سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کس مقام پہ نازل ہوئی، اور جبریل امین وحی لے کے آئے، تاریخ اسلام کا ہر طالب علم اس کا واقف ہے۔ وحی دی جو ابتدا فرمائی اللہ نے، اقرأ پڑھیے، تعلیم تعلیم پڑھیے، بسم ربک الذی، اپنے رب کے نام کے ساتھ، خالق جس نے پیدا کیا، جس نے پیدا کیا، اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس رب نے پیدا کیا۔ پھر کیا، اقرأ وربک الذی، اکرم بالقلم، پڑھیے اس رب سے، خلق کے ساتھ اکرم دی نسبت نہیں ہے، جو خلق ہے نا تخلیق، اس کے ساتھ اکرم جو بہت قریب ہے، بہت کرم والا ہے، اس کی نسبت خلق دے نال کی، کس نے نال کی؟ علم دے نال۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تو معلوم ہی ہوگا کہ کائنات دی ہر چیز تو بڑا، سب تو بڑی جو نعمت عظمی ہے انسان واسطے وہ علم ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم، ایسا علم جو اللہ کی معرفت عطا کرے، جو اللہ کی پہچان عطا کرے، جو وحی دا علم ہے، جو شریعت دا علم ہے، جس انسان نو سمجھ آ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا ہے، بلائی کا ارادہ کرنا، اللہ جس کے ساتھ یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین اندر سمجھ عطا کرتا ہے، دین کے اندر اس کو
سمجھ عطا کر دے گا کہ جس کو اللہ خیر کا ارادہ کرے. الفاظ سے غور ہے میرے, الفاظ سے غور ہے. خیر تسی خیر مانگتے ہو اللہ کا, ساڈے نزدیک خیر مال ہی, مال, روپیہ, زمین, مربع, کوٹھی, یہی ہے ساڈے نزدیک خیر. اللہ کے نبی نے فرمایا خیر وہ ہے کہ جو دین دے اندر سمجھ حاصل کر لے جس کے نال اللہ خیر نہ ارادہ کرے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا خیر من تعلم القرآن وعلمہ, بہترین انسان تمہارے اندر وہ ہے جو قرآن دی تعلیم دے رہا اور خود بھی ہے. خیر تم میں سے بہترین انسان مال والا نہیں, زمین والا نہیں, باہر کی نیشنلٹی والا نہیں, پلاٹیں والا نہیں. بہترین انسان وہ ہے کائنات کا جو خود بھی قرآن سمجھ رہا ہے, قرآن کا طالب علم ہے, اور دوسرے کو بھی قرآن سکھلا رہا ہے. کائنات کا بہترین فرد ہے. توجہ ہے, یہ چیزاں ذہن چ بٹھایا. 70 سال 60 سال دے ہو گئے سانو اتنا نہیں, ویسے اسی مفتی بنے ہیں, سارا مفتی بنے ہیں. علم کچھ نہیں, علم ذرہ برابر نہیں علم شریعت کا, کچھ بھی نہیں. میں بھی شامل ہے کچھ اس علم کا حاصل کرنا جو وحی کا علم ہے, جو شریعت کا علم ہے, یہی تو علم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اللہ کے نبی سب بہتر عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ سب تو بہتر عمل, اچھا عمل اللہ کے نزدیک کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا معرفت الہی. کیا علم ہے, کیا عمل بہتر ہے؟ معرفت الہی, اللہ کا تعارف, اللہ کی پہچان. سب تو بہترین عمل محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی پہچان, اللہ کا تعارف ہے, سب تو بہترین. کہنے لگا یا رسول اللہ اس کو اور کوئی؟ پھر آپ نے فرمایا کہ سب تو بہترین عمل اللہ کی معرفت الہی. سب تو بڑھ کے کہنے لگا یا رسول سارے نہ چلاتے نیکی کیا, وہ دوسرے کو چنگے لگتے نہیں لگتے, انہوں بھی آستہ کرتے. یا رسول اللہ میں عمل کے بارے میں پوچھ, میں عمل کے بارے میں پوچھ رہا کہ عمل کون سا آتا ہے, تسی علم کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور اللہ کی معرفت کا علم ہی ہے, اللہ کی ذات کا تعارف علم ہے. میں عمل کے بارے میں پوچھنا. آپ نے فرمایا سن, جو علم ہے نا علم, اگر انسان کو علم ہوئے تو اس کو چھوڑا عمل بھی فائدہ دے گا. اگر اس کو علم ہے
دلیل تھوڑا علم بھی اس کو فائدہ دے دے گا، تھوڑا علم بھی۔ اگر اس کو علم نہیں ہے تو پھر جہالت کے اندر عمل بھی کرے، جہالت غالب رہے گا، جہل غالب رہے گا اس انسان پہ اگر اس کو علم نہیں ہے۔ اس واسطے سب تو بڑی جو نعمت کیا ہے، آدم علیہ السلام نے جو سجدہ کرایا گیا کس وجہ سے؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مال موقع دے دیتا سی، اللہ نے جگیر بڑی دے دیتی سی، یا اللہ نے بہت لمبا چوڑا سلسلہ پراپرٹی نہ دے دیتا سی، اللہ نے کہ فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا فرشتوں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ پیدا کروں بناؤں گا۔ اللہ من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ نہ کرے وہ خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری عبادات واسطے اللہ تسبیح بھی، تقدیس بھی، تمجید بھی، تحلیل بھی اللہ اسی کر رہے ہیں بیان۔ جس کے ذمے تو لایا نا، جس دن کا پیدا کیتا نا تو اللہ جن کو قیام کے کھڑا تے فرشتہ تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، جو روح کے اندر ہے تو قیامت تک روح کے اندر تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، جو کونے کے اندر ہے کونے کے اندر تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، جو سجدے کے اندر ہے وہ سجدے کے اندر تیری تسبیح کر رہے ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اسی تھوڑی اتنی عبادت بات۔ فرمایا فرشتوں انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم، میرا علم ہے، میرا علم ازلی ہے، میرا علم قدیم ہے، میں جاننا، انی اعلم، میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم علم نہیں رکھتے۔ اللہ نے آدم کو کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، كُلَّهَا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سب کچھ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کلہا، سارا علم، علم شریعت، علم وحی، ٹیکنالوجی کا علم، بیالوجی، سوسیالوجی، کیمسٹری، فلاں جتنے بھی دنیا کے اندر علم ہے، کلہا سارے کے سارے ہم نے اس کو نام سکھلائے۔ تو فرشتوں کو کہا انبئونی، بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے تو بتلاؤ۔ کہنے لگے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہ پاک ہے تو، پاک ہے تو، سادہ کوئی دعوی علمیت نہیں ہے۔ قالوا سبحانک، یہ سارے فرشتے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، جبریل بھی اتنا بڑا فرشتہ، سردار روح القدس فرشتہ، سارے فرشتے، اسرافیل بھی، میکائیل بھی، اسرافیل بھی، سب فرشتے کہہ رہے ہیں کہ سادہ کوئی دعوی علمیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ ما اللہ علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، مگر جو تو ہمیں علم دے، جو تو ہمیں علم دے ہم وہ جانتے ہیں، اس کا ہمیں علم ہے۔ انک انت اللہ، تو ہی غیبوں کو جاننے والا، ہر چیز کو
تو آدم علیہ السلام نے ان ناموں کو بدلا دیا. بے شمار رائے مفسرین نے فلاں نام فلاں نام فلاں نام سکھائے. تو میں جو کہنا اسماء کلھا وعلم آدم اسماء کلھا، سارے علم اللہ نے عطا کر دی. اس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو شان ملی ہے. تو میرا پیغمبر اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اکرم دی نسبت علم نال اللہ نے کیتی ہے خلق دے نال. اللہ دی کیوں؟ سارے انسان دی ساری مخلوقات ساریاں تخلیق دے لحاظ نال برابر ہے نا، تخلیق دے لحاظ نال برابر ہے. اگر فضیلت ہے، اگر مقام ہے، اگر شرف ہے تو صرف اور صرف علم کی وجہ تو ہے، علم کی وجہ. اس واسطے کیا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، اس رب جو اکرم ہے، اتنی بڑی شان ہے اس علم کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ وہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں صرف آیا تو دین سیکھن واسطے. میں کس واسطے آیا؟ دین اسلام علم سیکھن واسطے. فرمایا تینوں مبارک. کون کہہ رہے ہیں؟ خوش ہو جا، تینوں مبارک ہے کہ تم دین علم سیکھن واسطے آیا. تینوں کیا ہے؟ مبارک ہے. تینوں دین واسطے آیا، علم واسطے آیا، وحی دے علم سیکھن واسطے آیا، قرآن و سنت نو سیکھن واسطے آیا. تینوں مبارک ہے. اور سن، جدوں کوئی انسان وہ چھوٹا ہے یا بڑا، بزرگ ہے یا جوان، بچہ ہے کوئی بھی ہے، مرد ہے یا عورت کوئی بھی ہے، جدوں علم دی تلاش واسطے نکلدا نا، مثلا تسی چلے ہو مسجد سے جانا، اتھے مولوی صاحب نے ایک درس دینا یا قرآن پڑھانا، وہ علم ہے. یہ علم ہے وحی، علم وحی ہے. اس نیت نہ جا کے تسی بیٹھنا. فرمایا جدوں طالب علم وہ بندہ گھر چوں نیت لے کے چلتا نا علم دے واسطے، تے فرشتے اپنے پروں دے نال کے دوتے چھاں کر دیتے. سبحان اللہ. کس علم واسطے؟ علم قرآن، علم حدیث، علم وحی. اس علم دے واسطے فرشتے انہاں اوتے چھاں کر دیتے. اللہ کی رحمت اس انسان کو گھیر لیں گی، گھیر لیں گی. جتنی مخلوقات ہے نا فضاواں اندر، پرندے، زمین اوپر چرند، بلاں دے اندر کیڑے مکوڑے، سمندر دے اندر مچھلیاں یا جتنیاں مخلوقات ہیں. فرمایا اس طالب علم دے واسطے اجے کروں نکلیا یہ دعا کرنا پئی. دعا اس دے واسطے، اس طالب علم دے واسطے تو جو دعا دے واسطے نکلیا ہے، علم دے واسطے دعا کرنا پئی ہے کہ اس نے قرآن دا سما کرنا، اس نے حدیث سننی. اس فقیرہ مجلس کے اندر بیٹھ گیا، ایک ترجمے کی کلاس کے اندر جا رہا، اس نیت کے نال تے مچھلیاں ہن تسی کہن گے ہو بھئی انہاں مچھلیاں نوں علم غیب ہے نا؟ سوال ہے، سوال انہاں پرندیاں نوں علم غیب ہے. اور سوال ہے بندا کہ نہیں؟ انہاں کو کیا پتہ لگ گیا کہ فلانا بھئی علم دے واسطے کتاب و سنت دا علم حاصل کرنے دے واسطے نکلے آیا، انہاں کو کس طرح پتہ چل گیا؟ بھئی اللہ نے انہاں دی نیچر دے اندر، انہاں دی فطرت دے اندر بات رکھ دی. اللہ نے انہاں دی فطرت دے اندر، نیچر دے اندر ایک بات رکھ دیتی ہے کہ جو بھی اللہ دا دین
سکھلاؤن واسطے سیکھن واسطے علم حاصل کرنے واسطے جاندا تے اللہ دے فرشتے بھی پرندے بھی چرند بھی مخلوقات بھی اس طالب علم دے واسطے دعا کردا. کتنا بڑا موقع، کتنا بڑا موقع. اور علم ہی ایسی چیز ہے کہ خدا دی قسم عزت بخش دیتا ہے انسان. عزت نہ مال عزت بخشدا، نہ زمین عزت بخشتی ہے، نہ پراپرٹی عزت بخشتی ہے، کوئی نہ حسن عزت بخشتا. اگر کسی چیز کوئی چیز ممتاز انسان ہوتا ہے تو علم ہی ہوتا ہے. علم ہے کہ جڑا انسان جیل چوں نکال کے مصر کے تخت تے بٹھا دیتا. علم ہے جو اٹھو اٹھائے خوہ چو نکالے مصر کے بازار چ منڈیاں چ پکائے وکدا وکدا یوسف علیہ السلام اس مقام تے پہنچ جائے. محل اندر بادشاہ نو خواب آئے، وہ پورا واقعہ پیچھے زلیخا والا، اور جیل بھیج دیتا جائے یوسف علیہ السلام نو. بادشاہ دا خوفناک خواب ہونا، انہیں اپنے معبرین کو بلاؤنا اور یہ تعبیر بیان کرو، اس خواب کی تعبیر بیان کرو. وہ کہنے لگا بتھیرا کچھ ہونا نے پیتا. انہیں کہا ایمی جمعرات ہے کھانے رہے ہو میرے کرو، ایمی میرے کو پیسے پوری زندگی لگتے رہے، تھوڑے میں وظیفے لائی رکھے ہیں پوری زندگی. آج منوں ضرورت محسوس ہوئی ہے تعبیر اور رویا، علم تعبیر، خواب دا علم، خواب دی تعبیر بیان کرن دا علم منوں ضرورت محسوس ہوئی. بیان کرو، بیان کرو. او جڑا بندہ رہا ہویا سی نالوں حضرت یوسف دا بیلی یار سجن حضرت اسماعیل حضرت یوسف نے کیا سی جدوں کتے جاویں گا نا بادشاہ دے متھے لگی تے میری گل کری. وہ اللہ چنگی نہ لگی پر تینوں اتھوں تک لے کے میں آیا تے ہوں تو یہ کہہ دیا کہ بادشاہ نے جا کو اور 7 سال لگے اللہ ہو بڑھا دیتا. تو جس وقت بادشاہ نے ٹو کی تھی تے کوئی انہوں سمجھ نہ آئے تے انہیں یہ بات کہی. انہیں کی بات کہی؟ کہنے لگا کوئی ایسا بندہ ہے جڑی میرے خواب دی تعبیر بیان کر دے. اور 7 دگلیاں گائیاں موٹیاں نو کھا رہی ہیں پہلی ہے نا تے آ جڑی ایڈا میں دیکھی خواب ہوئے ہیں سٹے اور میں لمبی جاواں گا پھر دوجے پاسے گل چل گئے. وہ کہنے لگا میرے کول ایک بندہ ہے، میرے کول ایک بندہ ہے. کیڑا بندہ میرے پاس؟ پر میرے پاس ایک بندہ ہے جیل دے وچوں میرا ساتھی سی، میں او دے کول جانا تے تعبیر پوچھنا. یوسف علیہ السلام نے تعبیر بیان کر دیتی، خواب دی تعبیر بیان کر دیتی. پھر تعبیر ہی بیان نہیں کی تھی، پھر اس کا حال بھی بتلایا، حال بھی بتلایا. یہ ہے علم. تعبیر و رؤیا خواب دا علم بہت بڑا ہے، بہت مشکل علم. کسی بھی مولوی نو پوچھو، کسی بھی مکتبہ فکر دے مولوی نو پوچھو کہ جتنے ایک کتا سب تو زیادہ کون سا علم مشکل ہے. کسی مکتبہ اہل حدیث نو پوچھو، جو بندی بریلوی کسی نو بھی پوچھ کو دیکھ لو کہ سب تو زیادہ مشکل ترین جو علم ہے کون سا ہے. پتا تو کہ مشکل ترین جو علم کون سا علم ہے؟ سب ایک ہی جواب دے رہے. علم ایک علم فرائض وراثت دا علم ہے. کہنا وراثت دا علم. انسان مر جائے، فوت ہو جائے تو اس کی جائیداد میں تقسیم کلے ہوئے گی. وہ جائیداد تو موٹا موٹا سمجھ بیٹھے ہو نا، بڑھی کا 8واں حصہ
تے منڈا تے دو حصے تے منڈے تے کڑی دا موٹے موٹے یہ گل تے سانو پتا ہے کنا کہ انسان ہلا کے رکھ دیندا علم اسی سراجی پڑھی ہے سانو پتا کہ علم کتنا مشکل ہے کتنا مشکل ہے ہر بندہ ہر عالم اس کے فتویٰ نہیں دے سکتا کتنا مشکل ہے علم فرائض وراثت کا علم کتنا مشکل ہے اور دوسرا علم تعبیر خواب کی تعبیر بیان کرنا یہ بھی علم ہے اور یہ بھی مشکل ترین علم ہے مشکل ترین تو یوسف علیہ السلام جلد نکال کے تخت پہ کس نے بٹھایا کس نے اقرا علم نے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم علم انسان کو بڑھاتا ہے علم دنیا کی کوئی چیز انسان کو عزت نہیں دیتی صرف علم عزت دیتا ہے انسان اتنی چیز ہے علم کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جمعہ کا خطبہ دے رہے جمعے کا خطبہ دیندیاں کہنے لگے مینوں ایک خواب آیا سی میں جتنا اپنا میرا علم سی نا کتابوں سنت کی روشنی کے اندر میں اس خواب دی تعبیر کرن دی کوشش کی تھی لیکن میرا ذہن جواب دیا میرا ذہن جواب دے گیا اس بات کہ میں اس کو کس طرح بیان کروں پھر میں ایک دروازے دے گیا اور تسی سوچ سکتے کہ مدینے کے اندر وہ کیڑا دروازہ سی اکھا کھول صدقے جاواں گا اکھا کھول ہاں سامنے بیٹھ کے ٹھیک نہیں ایڈی سونی میں بات لگنا کر جڑی اگے پہلو کدی بھی نہیں سنی میں لکھ کے دے دینا کسی نے بھی سنی ایڈی ایڈی عمر ہوئی ہے کسی نے بھی سنی تو اکھا بند کی کیا نہیں کر ہے علم ہے نا وہی علم دیا باتیں اس میں سو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مینوں کوئی سمجھ نہیں آئی میں پورا قرآن و سنت کی روشنی سے دیکھا کہ میری اس خواب کی تعبیر کا مسئلہ حل ہو گیا میں پھر ایک دروازے تے گیا وہ دروازہ ابو بکر دا نہیں عمر دا نہیں عثمان دا نہیں علی دا نہیں اشرا مبشرہ دا نہیں کسی کا دروازہ نہیں وہ دروازہ کس کا ہے وہ مجتہدہ وہ عالمہ وہ فاضلہ وہ کون ہے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ اتنا کہ علم تعبیر سی انہاں دے پاس اتنا علم تعبیر سی انہاں دے پاس دروازے تے گئے اپنا خواب بیان کیتا اور یہ اسماء کون ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھابی بھی ہے حضرت جعفر طیار کی بیوی جو طیار جنہاں دے بازو کٹ گئے جنگ موتا دے اندر تے شہید ہوئے اے اسماء بنت امیس حضرت جعفر طیار کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ جدوں اے وفات پا گئے تو ابو بکر صدیق شہید ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہونے لگا شادی کر لی جدوں ابو بکر صدیق فوت ہو گئے تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے حضرت اسماء بنت امیس نال شادی کر لی اے ہے کون
اسماء بنت امیس رضی اللہ مدینے دے اندر سب تو بڑی مجتہدہ عالمہ علم طبیب دے اندر خواب بیان کرن دے اندر اگر سب تو بڑھ کے علم سے تو حضرت اسماء بنت امیس کا علم تو جب قرآن پڑھ لیا تے اپنے استاد دے لہجے دے اندر قرآن پڑھ اتنا پیارا قرآن پڑھتی ہیں کہ اپنے لہجے مدینے دا ہر عورت کہیں مدینے دا ہر فرد کہنا اسماء تو اپنے استاد دے لہجے دے اندر قرآن پڑھ رہی ہے پتا حضرت استاد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو علم حاصل کیتا ہے حضرت اسماء بنت امیس نے طویل کا علم ہے وہ ایک علم ہے ایمینا ہر بندے کو للو پنجو کو خواب پوچھتے رہا کرو ایک باقاعدہ علم ہے اور میں نے خواب آئیے 10 غیبی تدبیر وہ پتا اپنے آپ میں نہیں ہوں کہ تدبیر پوچھنی شروع کر دیں گی ضروری نہیں ہے کہ ہر تدبیر کا عکس کتاب و سنت نے بیان کیتا ہوئے یہ ہے اجتہادی مسئلہ ہے جس طرح علم وراثت کے اندر بھی حصے مقرر بھی ہو جان تو پھر بھی اجتہادی مسئلہ ہے اسی طرح دونوں علم تدبیر اور علم وراثت دونوں علم مشکل ترین علم ہے تو حضرت اسماء عورت ہے خواتین ہے اور خواتین کی بات چل رہی ہے شاید میری ماما بہنیں اوپر سن دیا مرد بھی بنسبت خواتین بڑھ چڑھ کے اس علم کو حاصل کرنا چاہیے اللہ دے وحی دی علم کتاب و سنت دے علم قرآن دے علم حدیث دے علم اپنی بچیاں کو مدرسے اندر بھیجو علم تعلیم دے انہاں نوں بچے بڑے فتنے ہیں اس دور اندر بڑیاں پریشانیاں اس دور اندر جگہ جگہ دے اتے اسلام دے خلاف پروپیگنڈا حجاب دے خلاف پروپیگنڈا کئی چیزاں دے خلاف پروپیگنڈا اور شروع سے بیٹھ کے پروپیگنڈے ہوتے رہے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات اپنے گھر دے اندر تعلیم دے رہی ہیں عورتاں یہ مدرسے آج دے نہیں یہ پہلوں دے مدرسے عورتوں تعلیم دے رہی ہیں اور جو مرد حضرات ہے صحابہ ہے وہ بھی مسائل پوچھنے واسطے حضرت عائشہ کے پاس آتے ہیں اور پردے کے اندر دروازے کے باہر ہو کے وہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں حضرت عائشہ مسئلے کو بیان کر دیا میں رسول اللہ مسترا دیکھیا سی اے فلاں کا مسترا سی کیوں یاد رکھنا اگر کائنات کے اندر سب کو قریب ہو کے دیکھا محمد رسول اللہ سیدہ صاحب نے دیکھا آپ بھی ازواج مطہرات نے دیکھا ہے تو صحابہ ہوندے آن کے سوال کر دے پردے دے اندر حجاب دے اندر تو سیدہ عائشہ صدیقہ انہاں دے جواب دے بیان کر ایک عورت آ گئی مجلس جاری سی کتاب و سنت دی واز ہو رہی سمجھا رہی ہیں مسائل ایک عورت آئی وہ عورت فتنہ باز عورت سی مدینے چ منافق تے ہے ہی سی کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑن واسطے ہوندے جتھے اچھا کام ہوندا ہے نیکی نال او فتنہ کھڑن واسطے دنیا ہوندی ضرور ہے ظاہر اپنے طور تے نیکی دی بات کر دے مسئلے دی بات کر دے لیکن انہاں دا مقصد ہوندا ہے ذہن تقسیم ہو جائے ماحول خراب ہو جائے انہاں دا کی مقصد ہوندا ذہن تقسیم ہو شک تردد حدیث کو رد کیتا جائے قرآن دی آیت کو رد کیتا جائے انہاں دے ذہن دے اندر فتنے پیدا ہوندے ہیں اس واسطے مجلساں دے اندر ہوندے ہیں ایک عورت آئی کہنے لگی نماز بڑی اچھی اعلیٰ عبادت ہے بڑی اہم عبادت ہے نماز لیکن اگر عورت کے مخصوص ایام شروع ہو جائیں تو نماز معاف ہے نماز معاف ہے روزہ دینا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزہ دینا عبادت جو بھی بڑی لیکن روزہ دینا اگر رمضان کے اندر وہ مخصوص ایام آ جائے تو بعد کے اندر روزے کی قضا دینی پڑے یہی مسئلہ نا
اس کا قضا دینی پڑے گی. جو روزے رہ گئے 4 5 7 جتنے بھی رہ گئے اس عورت کو قضا دینی پڑے گی. لیکن نماز بندی قضا 5 7 دن دی نہیں دینی پڑے گی. انہیں کی کیتا؟ انہیں حدیث نو رد کرنے واسطے فتنہ کھڑا کیا. حدیث نو رد کر ذہن تقسیم کیتے. سمجھو توجہ نہ میری بات سنو. ہن بھی تمہیں لوگ مل لگے ایسے شرح اور روزے اول تلا کے ہوں تک چل رہا. کسی جگہ کے اتنے سیمینار عورتوں کا حجاب کے خلاف, کسی جگہ کے سیمینار میری مرضی میرا جسم, کسی جگہ کے اتنے اور سیمینار ہو رہا ہے. یہ روزے اول تو فتنے شروع ہے اور انہاں فتنیاں تو بچو. اپنی بچیاں کو صحیح کتاب و سنت کی پیور تعلیم آ. تو سمجھ آ رہی میری بات؟ وہ میری بات ہی سمجھ آ رہی ہے. انہیں فتنہ کرتے حضرت عائشہ نے وہ منہ بند کر دیتا, لگام دے دیتی. انہوں ایک کوئی بات ہے فرمایا جو رسول اللہ نے فرمایا سچ فرمایا, جو روزے کے بارے میں فرمایا سچ فرمایا, جو نماز کے بارے میں گیا سچ کیا. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. محمد رسول اللہ اپنی مرضی کے نال بات ہی نہیں کرتے. اور خدا کی قسم ہے رسول اللہ کی موجودگی کے اندر اس وقت کے اندر رسول اللہ کی موجودگی کے اندر خواتین گھراں دے اندر تعلیم دے دیا سی کتاب و سنت. ادوں دے مدرسے ہیں, کوئی نئے مدرسے نہیں ہیں, یہ ادوں دے مدرسے جاری ہیں. حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے گھر کے اندر اپنے محلے دیا جڑیاں عورتیں سی نا, بچیاں عورتیں انہاں سارے کٹھیاں ہو جاندیاں تو انہاں نو قرآن مجید اور رسول اللہ دے فرمان سکھلاؤندیاں پڑھاؤندیاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق کہ ام ورقہ دے گھر دے اندر اللہ تے اس دے رسول کی بات کو پڑھایا جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلفظ نفیس خود چلے کے گھر دے اندر ام ورقہ, سبحان اللہ, ام ورقہ کے گھر دے اندر آپ خود گئے. ایک مستدرک حاکم سمجھے مصنف ابن ابی شیبہ یہ ساری اٹھا کے دیکھو حدیث دیا کتاباں بانوے سارے واقعات مل جان گے اس دے. آپ گئے اور آپ نے جیسے ماحول دیکھے اللہ دے نبی خوش فرمایا مینوں بڑی خوشی ہے میں ایتھے ایک بندے دی ڈیوٹی لگاواں گا, ایک بندے دی ڈیوٹی لگاواں گا ایک صحابی دی, وہ ایتھے آن کے اذان دے کرے گھر دے باہر یا گھر دے اندر اذان دے, وہ اذان دے کہ تسی بعد دے اندر وہ زور بھی کبے عصر بھی کبے مغرب بھی کبے گنیاں بھی نمازاں جتنے چٹھے ہوندیاں اور اذاناں کبے. ام ورقہ تو بعد دے اندر یہ ساریاں دی جماعت کرائیں, سبحان اللہ ہے نا ماحول, تو ساریاں دی جماعت کرائیں. لیکن جماعت دے اندر تو اس طرح کرنا کہ اگے مرد وانگو اگے نہیں کھڑا ہونا, تو صف دے اندر ہی رہنا. کتنے رہنا عورت جماعت کرائے تو کتنے وچی صف دے کھڑے ہو, اینا بھی نہیں اگے ہونا, ویچی صف دے کھڑے ہو کے عورت نے جماعت کرونی ہے. اور تسی حیران پریشان ہو گئے ہو عورت بھی جماعت کرا سکتی ہے, عورت جماعت کرا سکتی ہے عورتاں بھی. امام ابو داؤد نے باقاعدہ باب بنیا باب امامت النساء, حدیث کی کتاب ہے نا سیاستہ دی ابو داؤد, اس کے اندر باقاعدہ کہ عورت کی امامت کا بیان, عورت کی امامت کا بیان, پھر اس کے تحت حدیثاں لے کے سیدہ عائشہ صدیقہ اپنے گھر میں اندر جو نماز کا وقت ہو جاتا ظہر کا عصر کا جنہاں نوں تعلیم دے رہی ہیں, جنہاں نوں تعلیم دے رہی ہیں, اور نماز کا وقت ہوندا تے خود حضرت عائشہ انہاں دی امامت کراؤندیاں صف دے اندر کھڑے ہو. عورت دی جماعت کرا سکتی, تو یہ مسئلہ سامنے ہے. تو علم وہ چیز ہے سب تو بڑی چیز.
عورت دے واسطے کتاب و سنت دا علم حاصل کرنا پہلا نمبر ہے، پہلا نمبر۔ تسی کچھ نہیں سمجھیا، ایک مسٹری چ ایم اے ہے، بی ایس چ ایم اے ہے، فلانے چ ایم اے ہے، فلانی چیز سے ہمیں او اللہ کے بندے، او اللہ کی بندی، تیری عورت تیری پہلی گود بچے کی تربیت ہے، تیری گود پہلی بچے کی بچی کی تربیت ہے، پہلی گود، پہلی تربیت کا پہلا مرکز، پہلا سکول، پہلی اکیڈمی، پہلا مدرسہ ماں تیری یہ گود ہے۔ تے ماں تینوں علم ضرور ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، ماں تینوں ضرور علم ہونا چاہیے کہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، ماں تینوں ضرور علم ہونا چاہیے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ماں تینوں ضرور علم چاہیے گا سود کیا ہے، رشوت کیا ہے، ماں تینوں ضرور علم ہونا چاہیے گا کہ اللہ کی ماں، اگر تینوں نہیں کسی چیز کا پتا تو اس بچے اور بچی کی تربیت کیویں کریں گی؟ تو 1.5 سال کا بچہ ہونا ہوندا تے 2.5 ہونی ہے، 2 سال دے 2 سال ترس ہوندا ہونا بچیاں دے اوتے تے اگوں پلے گروپ تے ٹھوک دے نہیں ہے، پلے گروپ اس تو پہلا کیڑا گروپ ہے؟ پلے گروپ، فلانا گروپ، فلانا پہلی تک جانے 4 گروپ لگ جاندے بندے، کیا تماشا دنیا کے شروع ہویا۔ پہلی تیری جو چیز ہے، پہلی گود ماں تیری تربیت، تیری عورتوں اور میری ماں بہنوں، پہلی تربیت تیری گود ہے 5-6 سال تک۔ آج اسمبلی چ بحث ہو رہی ہے، اللہ کرے ہو جائے 7 سال تو پہلا بچہ سکول میں نہ بھیجو، ماما تربیت کرنا۔ انہوں نے مگروں لایا، اے تنگ بہت کرتا ہے سکول میں داخل کراؤ اس کو، یہ تنگ بہت کرتا ہے، 2.5 سال کے 2 سال کے لوگا لائیا سکولے لے اکیڈمی کی کڑیاں۔ سکول والے میرے خلاف نہ ہو جائے، مطلب میرے خلاف ہو جاؤ، میں عام طور پر یہ بات دسی ہے۔ اے صورتحال ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جدو بچہ بولن دے قابل ہو جائے، علم 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 علم، وحی دا علم، کتاب و سنت دا علم، جدو بچہ بولن دے قابل ہو جائے تو سب تو پہلوں بقول لا الہ الا اللہ، اس کو سکھلا۔ بچہ 1.5 سال دا 2 سال دا کتوں دلی زبان بولنا شروع کر دینا ہاں، تو اسی یہ کیا ہے لو جی، یہ کیا بالی، یہ چلاؤ انہیں آج سکھ لیا صاحب، اے ساڑھے کرتوت ہے، اے ساڑھا علم ہے، یہی سکھونے ہیں نا اسی، اے کو تجھے دیکھ لو یہ کچھ نہیں۔ تو یہاں پر ذرا تھوڑا آجا بڑا ہو جائے، ڈانس کلاس ایسے کیسے کرنا ہے، ایسے یوں کرنا ہے، یہ اور نام تو رکھ دیتے ہو دار ارکم، نام تو رکھ لیتے ہو صفا، نام تو رکھ لیتے ہو اسلام پہ، پر دیکھو کہ صحیح دار ارکم میں کیا ہوتا تھا، اصحاب سورۃ چبوترے میں کیا ہوتا تھا، وہاں قال اللہ و قال الرسول کی صداقت ہوتی، وہاں نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ کون سی اکیڈمی ہے جس میں کوئی یہ معاملہ ہو کہ عورتیں نماز پڑھیں، لڑکیاں نماز پڑھیں؟ کسی نے پوچھو نا تو شامی میں ٹیوشن دے سی تو میں کئی بار کہنا اس ٹیچر نو کہ آپ بھی نماز پڑھ، سانو بھی نماز پڑھو، آپ بھی نماز پڑھ، سانو بھی نماز، اے ہے دین، اے ہے تعلیم۔ اقبال نے کی کیا، اقبال نے کی کیا، جو اللہ سے کرے دور، جو اللہ سے کرے دور، وہ تعلیم بھی فتنہ ہے نا، جو اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، اگر حق شمشیر تیری تلوار کسی کا خون بڑھائے تو وہ بھی فتنہ۔ اوے شمشیر تو کیا ہے، شمشیر تو کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ، اگر تیرے اس نعرے کے اندر اخلاص نہیں ہے کوئی بات نہیں تو پھر بھی فتنہ ہے۔ جو اللہ سے کرے جو وہ تعلیم بھی فتنہ، جو اللہ کی تعلیم محفوظ نہ دے سکے، اللہ پہ زور لا کے قرآن سے کیا شاہد اللہ انہ
لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہی دیتا ہے، مل جو اس کی گواہی کے ساتھ. اپنے بچوں کو یہ گواہی دو کہ معبود ہے ہی کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور معبود کی تشریح کرو. بچے نوں نہیں پتہ لگتا معبود کس نو کیا جاندا، تشریح کرو، بچوں کے ذہن قلب کے اندر اتارو. تے اے ماں تیری ذمہ داری ہے، اے بیٹی تیری ذمہ داری ہے. تو پہلی گود ہے، پہلی تربیت ہے تیری، تو بچے کی تربیت کرے. اپنے گھروں لا کے نہ سن کہ انہاں ٹاڈیاں تے بھیج دے 200 سال دے بچیاں نو. ہاں اللہ دی جو تعلیم ہے وہی ہے، وہی جو اللہ دی وہی، اس دا علم دیو. میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم نہ پڑھاؤ، پڑھاؤ کرو، لیکن دینی علوم نو پہلی حیثیت دے. پہلی کئی باتاں نے میرے کو قائم ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.